السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے بلاگ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اصل بات تو وہی جو کورٹس کے اندر گھوم رہی ہے۔ جی ہاں، مخصوص نشستوں کے اوپر آخرکار ہے ہیئرنگ پائے تکمیل کو پہنچی۔ فل بینچ بیٹھا تھا، بہت ساری باتیں ہوئیں، بڑے اختلافی رائے نظر آئیں ججز کی، اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ تو اس بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے بعد قاسم سوری کا کیس، ان کی جائیدادوں کی تفصیلات طلب کر لی گئی حکومت بلوچستان سے، یہ کیا کہانی ہے۔ پھر بات کریں گے کہ فواد چودھری صاحب کو 14 دن کی بیرونی ملک جانے کی اجازت دے دی گئی، آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور خاور مانی کا کیس، مشہور زمانہ عدت کیس، اس کے اندر بھی کچھ پیشرفت ہوئی ہے۔ اور آخر میں جناب بجلی کے بل اور اس کے اندر گلے پڑ گئے حکومت کو۔ اب 200 یونٹس 300 یونٹس فری کریں نہ کریں، کیسے ہوگا، عجیب و غریب کہانی، اور آخر میں کچھ نہیں۔ جی ہاں، تو اس بارے میں بات کریں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگر آپ کو پسند آتا ہے تو لائک کیجئے، اور کامنٹ ضرور دیجئے تاکہ میں اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر سکوں، امپروو کر سکوں، اور ساتھ میں اپنے دوستوں، احباب، جاننے والوں کو میرے اس چینل کا لنک شیئر کیجیے۔ تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تفصیلات جناب، فیصلہ محفوظ۔ جی ہاں، مخصوص نشستوں کے فل بینچ نے جو اپیل تھی کہ یہ سنی احتیاط کونسل کو دی جائیں، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ بڑی دلچسپ سماعت رہی پچھلے دو ہفتوں سے، گرما گرمی رہی، کچھ ججز مخالفت میں، کچھ حمایت میں، 3-4 قسم کی رائے نظر آئیں۔ کسی کا کہنا تھا کہ سنی احتیاط کو دے دو، کسی کا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کو دے دو، کسی کا تھا کہ یہ کسی کو بھی نہیں جائیں گی، کسی کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی نہیں جائیں گی، لیکن بیسیکلی جن لوگوں کو بٹی ہیں آزاد لوگوں کی، وہ ان کو بھی نہیں جائیں گی۔ اگر ان کو بھی نہیں جائیں گی تو بھی ظاہر ہے اس کا جو ہاؤس پورا نہیں ہوگا قومی اسمبلی کا۔ تو باتیں بڑی عجیب و غریب، لیکن بہرحال رائے اب اس میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فائد عیسیٰ صاحب کا گروپ کمزور پڑ گیا ہے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب اور جو دوسرے لوگ ہیں جس کے نام منیف اختر صاحب وہ ہیں، اطہر من اللہ ہیں، اور عائشہ ملک ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کو دی جائیں، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نہیں ہے تو سنی اتحاد کونسل کو دے دی جائیں۔ باقی جو لوگ ہیں وہ دوسری طرف کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کیسے ہوگا، کیونکہ ہمیں قانون کو بھی دیکھنا ہے، الیکشن کمیشن کے قواعد کو بھی دیکھنا ہے، ایکٹس کو بھی دیکھنا ہے، الیکشن ایکٹس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی فائز عیسیٰ صاحب کا ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر اس کے وہ دینا چاہیں گے یا نہیں دینا چاہیں گے۔ لگتا تو یہ کہ دینا چاہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو دینا چاہتے ہیں، تو شاید فیصلہ وہ یہ کریں کہ پی ٹی آئی کو ہم دیتے ہیں، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نے ہے ہی نہیں اس کا وجود، لہٰذا یہ سیٹیں ان کو بھی نہیں مل سکتی، لہٰذا یہ معلق رہیں گی، اور وہ شاید قومی اسمبلی سے اور ان سے کہیں پارلیمنٹ سے کہ وہ فیصلہ کریں، آئین کے اندر ترمیم کریں یا جو بھی کریں، تاکہ جو سیٹیں آزاد لوگوں کی ہیں وہ کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی دوسری پارٹیوں میں۔ مطلب آزاد لوگوں سے مراد یہ کہ آزاد لوگوں کو کیونکہ متناسب نمائندگی کی خواتین کی اور اقلیت کی سیٹیں نہیں ملتی، تو آخر ان کا کیا ہوگا اور کیسے دوسروں میں ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی، اس کو مالی غنیمت کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا۔ تو اس بارے میں پارلیمنٹ آئین کو میں ترمیم کرے اور واضح کرے۔ دیکھیں، انتظار فرمائیے، سب انتظار فرما رہے ہیں،
تو پکڑو فائز عیسیٰ کی طرف کھول دیا ہے پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے، تو لازمی بات ہے جو بھی فیصلہ آئے گا اگر ان کے خلاف آ گیا تو پھر تو فائز عیسیٰ پر مزید گولہ باری ہوگی۔ تو ایسا تو ہوتا ہے پاکستان میں۔ دوسرے نمبر پہ جناب وہی ہے قاسم سوری صاحب، جو کہ ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر جب عدم اعتماد آئی تو قومی اسمبلی کو توڑ دیا تھا، اور اس کے کہنے پر جو راتوں رات عمران خان صاحب نے بھی دستخط کر دیے، توڑ دیا، اور پھر صدر پاکستان الوی صاحب نے بھی کر دیا، اور وہ جو نئے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ لیکن اس کے بعد راتوں رات سپریم کورٹ بیٹھی اور پھر انہوں نے اس فیصلے کو کال عدم قرار دیا کہ ہمیں یہ تو جب عدم اعتماد آ جائے تو اس کے بعد تو اب توڑ نہیں سکتے قومی اسمبلی وغیرہ کو۔ تو اب انہوں نے وہ خود فراڈ کر کے جیتے ہوئے تھے الیکشن بلوچستان سے، تو اس کی انتخابی عہدیداری 1 سال تک لٹکتی رہی کہ عمران خان صاحب نے اور اس زمانے کے جو مقتدر حلقے تھے ان لوگوں نے کہا کہ نہیں قاسم سوری کو رکھنا ہے، تو انہوں نے اس کا فیصلہ ہی نہیں ہونے دیا کسی بھی ٹربیونل میں۔ قاسم سوری صاحب نے کے خلاف پھر یہ فیصلہ ہوا کہ صاحب انہوں نے غلط توڑا، یہ کیا وہ کیا، تو انہوں نے قومی اسمبلی میں درخواست دی تھی۔ اب فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو پکڑ لیا، اب اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ آتے نہیں ہیں، غائب ہو گئے، اخبارات پہ اشتہارات دیے گئے وہ نہیں آئے، اور اب جو ہے ان کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ایک ماسٹر اسٹروک کھیل دیا فائز عیسیٰ صاحب نے۔ انہوں نے کہا ان کے تمام جائیدادیں جو بھی بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں پاکستان میں اس کے سب ڈیٹیل قومی فیڈرل حکومت سے اور برٹش حکومت سے لی جائیں اور ہمیں بتایا جائے تاکہ ہم جائیدادوں کو جو ہے ضبط کریں اس وقت تک جب تک یہ حاضر نہ ہو جائے۔ تو نعیم بخاری ان کے وکیل ہیں، تو نعیم بخاری صاحب فوراً گھبرا گئے، انہوں نے کہا انہوں نے یہ تو بہت بڑا کام کر دیا، اب تو ان کو آنا ہی پڑے گا، یہ ہے وہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ بھی دلچسپ صورتحال ہے کہ نیلے پہ دہلا چل رہا ہے۔ ادھر جو میں نے بتایا تھا کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے جو عمران خان صاحب سے ملنا بھی چاہتا ہے اور بات کرنا چاہتا ہے، ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ بھئی ہم اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، ہم تمہارے کمپرومائز کرا سکتے ہیں، صرف 80% معاملات طے ہو چکے ہیں، 20% معاملات کے لیے جو یقین دہانی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ وہ ہم دلوا دیں گے، تو آپ ہمارے کے تھرو چلیں تو ہم آپ کو مرح بھی کروا دیں گے، بات کر دیں گے۔ تو اس میں اسد قیصر بھی ہیں، یہ بھی ہیں، اور سندھ کے جو ہے سابق گورنر اسماعیل صاحب بھی ہیں، اور تو بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ تو وہ سلسلہ ہے، تو اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ آشیرواد بھی حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کی ان کو، فواد چودھری صاحب کو۔ تو انہوں نے ایک اپیل دائر کی کہ بھئی مجھے باہر جانا ہے، اجازت دی جائے، مجھے ایگزٹ کنٹرول سے نام نکالا جائے، میرا پاسپورٹ وغیرہ واپس دیا جائے، اور راتوں رات فیصلہ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جناب فاروق حمید صاحب نے کہ بھئی ان کو اجازت دے دی جائے۔ تو ان کو اجازت مل گئی ہے، وہ 14 دن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، وہ جائیں گے، کس سے ملیں گے، کیا کریں گے۔ کہانی میں کچھ زور ہے، کہانی میں کچھ وزن ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونے والا ہے۔ تو میں یہ بتا دوں آپ کے کچھ نہ کچھ ہوگا، اور ایک کمپرومائز ہوگا، اور بہت جلد ہوگا، اور انتخابات نئے ہوں گے۔ 6 مہینے سے 9 مہینے کے درمیان انتخابات نظر آ رہے ہیں۔ یہ حکومت اب چلنے والی نہیں، عمران خان باہر آنے والے۔ یہ اور بات ہے کہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، وہ کیا کمپرومائز کر کے آتے ہیں، کیا شرائط طے ہوتی ہیں، گائے بگائے جو بھی چیزیں ہمیں اطلاعات ملتی ہیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور سب سے اہم بات وہی پھنس گئے حکومت والے۔ پہلے تو اعلان کر دیا اور منشوروں میں، اس میں انتخابی جلسوں میں 300 یونٹ تک، 500 یونٹ تک فری دیں گے، 200 یونٹ تک فری دیں گے، لیکن کھودا پاڑ نکلا چوہا۔ IMF کے کہنے پہ سخت ترین اقدامات کر دیے، نرخ بڑھا دی، بجلی کے اتنے زیادہ بڑھا دیے، بل کے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، 20-30 ہزار کے بل آنے لگے۔ تو ایک اور نفرت پھیل گئی، حکومت کی جو تھوڑی بہت ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو گئی، لوگ جوتی لے کے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے۔ تو اب کیا ہوگا؟ تو اب اس کے لیے ان کا کیا کریں؟ پہلے تو کہا کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ختم کر دیں گے، فری دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، وزارت بجلی جو ہے اویس لاغاری صاحب، وزیر صاحب بولے کہ کوئی پاسبل ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہم کریں گے، کون 200 یونٹس اور 300 یونٹ۔ اب یہ کہا ہے کہ بڑا ہو رہے ہیں، ابھی فری کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، لیکن آخر میں کیا 3 مہینے کے لیے ان کو فری کر دیا جائے گا۔ اب 3 مہینے کے لیے
क्या उल्लू बना रहे। इसका मतलब उनको नज़र आ रहा हमारा सर्वाइवल ही 3 महीने तक है यार, तो उसके बाद भले बड़े ना बड़े, तो 3 महीने तक का रिलीफ दे दो इनको। किस कदर घबराहट है, हुकूमत को खुद नहीं पता क्या होगा। उधर मरियम भी कह रही है कि मैं सोलर पैनल फ्री दूंगी, पहले तो का फ्री देंगे, बाद में कहीं नहीं अब कर्जा देंगे, 75% कर्जा हम दे देंगे ताकि आप लगा लो, 500 यूनिट तक वाले लगा लें, कभी कहते हैं 300 यूनिट वाले लगा लें। यार ये क्या मजाक चल रहा है, क्या भोंडा मजाक है। बिलावल भुट्टो साहब वो 3 साल के लिए 300 यूनिट्स वालों को मैं फ्री दूंगा, ये दूंगा अगर मुझे जिता दो। अब उनसे पूछा कि भाई अब क्या होगा, कहना मुझे जिताया क्या, अगर मैं वज़ीर आज़म बनता तो कर देता, अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था, मुझे तो आपने जिताया नहीं। लो जी गली मुक गया भाई, हुकूमत पे तो तुम हो, दबाव तो डाल सकते हो, कुछ तो करो। तो कहानियाँ वही हैं जो आपको नज़र आती हैं। उधर वो क्रिकेट के लिए मोहसिन नकवी साहब भी घूम रहे हैं इधर से उधर, कभी तो कुछ हुआ नहीं। रोज़ाना पुराने क्रिकेटर्स को बुलाते हैं और एक नई कहानी सुन के बैठ जाते हैं। अरे मेरे भाई इनसे क्या होता है, जितने मुँह उतनी बातें। आप ऑथेंटिक फ़ैसला करें, सही 2-4 लोगों को समझ के, रूह बना के, तरीक़ाकार समझ के, पूरी दुनिया में कौन से मुल्क कामयाब है, इंडिया कैसे कामयाब हुआ है क्रिकेट में, कैसे उसने अपना नाम किया है, उनका एक स्ट्रक्चर को उठाएं, उस स्ट्रक्चर को अपने यहाँ अपनाएं और उस पर अमल दरामद करें। सब चीज़ें सामने आईने की तरह सामने प्रैक्टिकली चीज़ें मौजूद हैं और आप जो है वही कहानी, यार उसको बुला लो, इसको बुला लो, उसकी राम कहानी सुनो, राम कहानी सुन के खाना खिला के तुम्हें क्या करना है। हर आदमी उल्टी सीधी बोली के चला जाएगा हैं। इन लोगों को क्या पता है यार, ये खुद बेचारे सिफारिशी बन के खेलते रहे, उनकी वजह से इनका कौन सा अपना रोल है। तो ये बड़ी अजीब व गरीब बातें हैं कि टाइम को ज़ाया करना, वक्त का ज़ाया करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। तो वही हो रहा है। वो मैं एक्शन लूँगा, मैं सर्जरी करूँगा, बहुत बड़ी सर्जरी। वो सर्जरी क्या है, वो आलाती सर्जरी के नहीं मिल रहा है भाई, और सर्जन भी तो वो करे जो डॉक्टर हो। तो वो डॉक्टर है नहीं, तुझे तो पता नहीं सर्जरी क्या होती है। तुम तो खुद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हो, उनके कहने पे तुम्हें बना दिया गया। तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या होता है, क्रिकेट क्या होती है, हैं? तो बस ये कहानियाँ यार, ये मुल्क जो है ना चल रहा है, बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि कैसे चल रहा है। तो चलते चलते बस यहाँ इसको ख़त्म करूँगा। थोड़े से मैंने मुख्तसर कर दी हैं अपनी, ये कि लोग कहते हैं आप बहुत लंबी बातें हम सुनते नहीं हैं, थोड़ा शॉर्ट में करके बताएं, मेन बातें बता दिया करें, अपने तज़िया दीजिए करें। तो तज़िया मैं बता देता हूँ कि बस वही बातें आपको समझने की, ख़बरें वबरें ये तो हर जगह ही आपको नज़र आएंगी। तो लंबी कहानियाँ तो होना कुछ नहीं। इतने लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कि वल्लाह आलम बिस्सवाब। तो देखिए सर, इजाज़त दीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।